سورۃ الرعد آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ آیہ مبارکہ سننے اور پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ جب آپ درس کے بعد فارغ ہوں اور وقت مکروہ نہ ہو تو آپ فوراً سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پیچھے چونکہ عبادت محض اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا بیان کیا جا رہا تھا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے ہی متعلق ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ میں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمینوں میں ہیں، یعنی جتنے زمینوں میں ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں، وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ طوعاً راضی خوشی، وکرہا اور مجبور ہو کر، دونوں حالتوں میں کوئی راضی خوشی کرتے ہیں، کوئی مجبور ہو کے کرتے ہیں، جھکتے سارے اسی کو ہی ہیں۔ وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور یہاں تک کہ ان کے سائے بھی بالغدو والآصال، غدو صبح کے وقت کو کہتے ہیں، آصال یہ اصیل کی جمع ہے، یہ سورج غروب ہونے کے وقت کو کہتے ہیں۔ عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو آصال یعنی اصیل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جیسے میں نے کل بیان کیا تھا لہو دعوت الحق، وہاں حصر بیان کیا گیا کہ اسی کے لیے ہے سچی دعوت۔ یہاں پر بھی پھر حصر ہے، لام حرف جار پہلے آیا ہے، للہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ سجدے سے اکڑتا جو ہے نا وہ انسان ہے۔ کون اکڑتا ہے؟ انسان اور جن، یہ دو جو ہیں ان میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں ایسی شے ہے جو ان کو جھکنے نہیں دیتی خلاق کائنات کی بارگاہ میں، ان کے اندر اکڑ، ان کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے پھر کہ اس کے اندر جو ایک فرعون ہے نا اندر، نفس جس کا، جو اس کا ہے، جس کا یہ پجاری ہے، جس کو یہ معبود کہتا ہے، یہ جس کا نفس چاہتا ہے کہ سارے میرے سامنے جھکے رہیں، ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا عہدہ آنے کی دیر ہے، تھوڑا سا پیسہ آنے کی دیر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جناب اب سارے جو ہیں میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، سارے لام لیٹ ہو جائیں۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہ چیز جو ہے یہ اس کو خراب کرتی ہے انسان کو۔ اس کے اندر کا فرعون یہ چاہتا ہے کہ میں پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ سور پھونک دوں اور سارے کے سارے میرے سامنے جو ہے وہ لیٹ جائیں، سارے سجدے میں پڑ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب اس کو جھکنے کا کہا جائے تو یہ پھر جھکنے کی بات نہیں کرتا۔ اس کا نفس جو ہے وہ سب کو جھکانا چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں، اپنے سامنے سب کو جھکانا چاہتا ہے۔ اس کا نفس جو ہے وہ ایسا غدار ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے تو حضرت مولانا روم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، باتیں جو نفس ہے نا ہمارا، یہ بھی فرعون سے کم کو نہیں، صرف فرعون ہی بدنام ہے۔ جی اس سے بھی بڑے بڑے بدماش پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، جی اس سے بھی بڑے بڑے خناس دماغوں میں لیے ہوئے لوگ گھوم رہے ہیں، جی جن کو رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جھکنا بھی اپنی توہین لگتا ہے، اپنی وہ بے عزتی سمجھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں اب ہم جھکیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی کئی تو لوگ، ایک لڑکے کو میں نے دیکھا، اس نے مسح کرنا تھا سر کا، انگلی اس نے پانی میں ڈبو کے نا یہاں اس طرح لگا دی اس نے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں وہ مسح جو طریقہ بتاتے ہیں نا اس طرح کرنے سے یہ پف خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ پف خراب ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ایک بندہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، وہ کہتا جی ایک جگہ شادی تھی تو خاتون نے میک اپ کیا ہوا تھا، دلہن صاحبہ نے،
اس نے زور لگایا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب نماز کی خاطر تم میک اپ ضائع کر دو گی، نماز کی خاطر میک اپ ضائع کر دو گی، اتنا مہنگا میک اپ کروایا آپ کا۔ یعنی کہ یہ جو ایک شے ہے نا نفس بندے کا، وہ بندے کو رب کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیتا۔ یعنی کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو ہے دلہن صاحبہ مائی صاحبہ، وہ خود نماز پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اوپر والی خواتین جو تھیں انہوں نے ڈرایا، انہوں نے کہا رب کی نافرمانی تو کرتے رہتے ہیں، وہ تو اتنا نقصان والی بات نہیں ہے، یہ میک اپ کا بہہ جانا جو ہے یہ بہت بڑے نقصان والی بات ہے، تو لہٰذا اس نقصان کو بچانا چاہیے۔ یعنی یہ جو فرعون ہے نا اندر والا، یہ بندے کو رب کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیتا، رب کے احکامات کے سامنے بھی نہیں جھکنے دیتا، رب تعالیٰ کے احکامات بھی نہیں ماننے دیتا جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے نکاح کیا، دلہن کو لے کے گھر پہنچے، انہوں نے پیغام بھیجا نماز کا وقت ہے، میری بیوی کو کہیں کہ نماز پڑھے، تو آدھے گھنٹے بعد پھر پوچھا نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو پیغام بھیجو نماز پڑھے، نماز کا کہا گیا تو پھر نماز نہیں پڑھی، 3 بار انہوں نے پیغام بھیجا، جب نماز نہیں پڑھی تو پھر 3 الفاظ ہی اس کے سامنے کہہ دیے، کہا کہ بیوی جو رب کی نہیں ہے وہ میری کیسے ہو سکتی ہے؟ اندازہ لگائے نا، جن کے نزدیک رب کے حکم کی قدر تھی، جن کے نزدیک رب تعالیٰ کے حکم کی عظمت تھی، ان لوگوں نے عظیمت کا راہ اپنایا ہے، وہ لوگ ہی بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے جیسے تو ایسے ہی یہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ بڑا جانے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب دیکھیں نا، مثال کی دے رہا ہوں آپ کو، یہ میں نے کئی بار بیان کیا، یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ بیان کر دیجئے دین کا، خاص طور پہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہیں گے بھی وہ دیکھ کے بات کیا کریں، وہ جگہ بھی دیکھا کریں، کوئی مناسب جگہ ہی نہیں دیکھ کے بندہ بیان کرے۔ جی مسجد میں بھی بیان نہیں کرنے دیتے، باہر کوئی بیان کر دے تو وہاں بھی بیان نہیں کرنے دیتے، تو بھئی پھر دین کے لیے مناسب جگہ ہے کون سی وہی بتا دیں۔ یہاں بھی نہیں سنتے لوگ، اندر کا فرعون جو ہے وہ نہیں سننے دیتا، جی یہاں پہ ایسے بیان کر دی جائے مسئلہ تو ایک الگ بات ہے، وہ بھی کئیوں کو کانوں کو کان پھڑکنے لگ جاتی ہے۔ جی مجھے سنایا انہوں نے، بھی تجھے سنایا تیرے اندر یہ بھیڑ ہے تو اپنا ایپ دور کر لے بھائی، سیدھا ہو جا تو، تجھے کس نے کہا سیدھا نہ ہو؟ تجھے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے یار، چلو ضمناً مسئلہ یعنی کہ مطلقاً بیان کر دیا ہے، آپ کا نام نہیں لیا کسی کے سامنے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بس اپنی اصلاح کر لیں، لیکن نہیں، اس بات پہ بھی فرعون جو ہے نا وہ کہتا ہے اے رب کا حکم تجھے سنایا ہے، تو بہت اونچی شان کا مالک ہے، تجھے رب کا حکم سنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ گلی میں جا رہے ہیں، بازار میں، کسی بندے نے کہہ دیا حضرت عمر کو اتق اللہ یا عمر، عمر اللہ سے ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر، بازار کے اندر کھڑے ہوئے تھے، وہیں بازار میں گلی کی زمین پر آپ نے سجدہ کر دیا کعبے کی طرف منہ کر کے۔ کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ میں جب کسی کو کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر، تو فرماتے ہیں کہ اس بات سے بھی وہ سمجھے کہ میری بےزتی ہو گئی ہے، تو فرماتے اللہ فرماتا ہے وہ بندہ جہنم جائے گا، وہ بندہ جہنم جائے گا۔ تو میں اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے ڈرتے ہوئے سر سجدے میں رکھ دیا، میں نے کہا جی تو نے کہا ہے ڈر تو میں ڈر رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں، خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ ایک بار پورے جاہو جا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسی چیزوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہیں پورے جاہو جلال کے ساتھ، آگے پیچھے وزیر مشیر سارے، ہاں جی خدام سارے جا رہے ہیں، اور آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، ہاں جی راستے میں جا رہے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، وہ تھا بھی نصرانی، مسلمان بھی نہیں، نصرانی عیسائی، وہ کھڑے ہو کے اس نے کہا او امیر المومنین اللہ سے ڈرو، اتنا اس نے کہا، اللہ اکبر۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے گھوڑے سے وہیں چھلانگ لگائی اور گلی میں سجدہ کر دیا رب تعالیٰ کو۔ جی لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ نصرانی تھا۔ میں کہ وہ نصرانی تھا، اس نے مجھے ڈرنے کا تو میرے رب سے کہا تھا نا، تو میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گیا۔ وہ ایسے لوگ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کا حکم ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ۔ میں جس کو یہ کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈر، میں ڈرنے کے بجائے وہ اکڑ گیا، پھر اس نے کہا میری بےزتی ہو گئی ہے، مجھے کہہ دیا میں اللہ سے ڈروں، میں
میں اتنی بڑی شے ہوں، میں بھی اللہ سے ڈروں گا؟ تو بتائیں کیا مطلب؟ اس کا نفس جو ہے نا وہ اسے سمجھاتا ہے اوے تو بہت بڑی شے ہے، تو بہت بڑی افلاطون ہے، اب تو رب سے ڈرے گا؟ نا، یہ تیری شان کے خلاف۔ اب یہی جملہ جس بندے نے، عام بندے نے کہا تو حضرت عمر گلی میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہی جملہ کہ اللہ سے ڈریں خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کو کہا گیا تو وہ بازار میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ یہی جملہ جو ہے کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے افسر کو کہہ کے دیکھیں، کہہ کے دیکھ سکتے ہیں؟ 3 گھنٹے باہر قطار بنا کے کھڑے رہیں آپ، وہ اندر اے سی میں بیٹھا رہے، ہیں جی، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اللہ سے ڈریں۔ اس نے فوراً کیا کہنا ہے؟ اب میں بھی اللہ سے ڈروں کہ نہیں؟ اللہ سے ڈریں تو یہ بڑا جملہ ہے نا۔ میری ویسی عادت ہے، میں کوئی بھی بندہ بات کرے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں اللہ تجھے ہدایت دے، اور اس بات پہ بندے لڑ پڑتے ہیں کئی سارے، کہتے ہیں میں بے ہدایت ہوں، مجھے ہدایت کی ضرورت، بتائیں نا، اچھے بھلے آلو گوشت کھا لیتا ہوں، بے ہدایت ہوں، ہاں جی، شوربے والی بھنڈی کھا لیتا ہوں، میں بے ہدایت ہوں، اس بات پہ بھی لڑ پڑتے ہیں۔ بتائیں، بندہ وہ بے ہدایتہ نہیں ہے جس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ نظر نہ آئے، جس کو مسجد ہی نہ دکھے، وہ بے ہدایتہ نہیں ہے، اور کیا ہے بھائی؟ بتائیں، ہے نا بے ہدایتہ؟ ہدایت چھوڑے ہوئے، وہ ہدایت اس کو دکھ ہی نہیں رہی۔ اب یہ جملہ کسی کو کہہ دینا کہ اللہ سے ڈر، وہ تو بات ہی ختم۔ اتنے بڑے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑ گئے، اتنا بڑا خلیفہ مسلمانوں کا حکمران ہارون رشید سجدے میں پڑ گئے، اور وہ بھی گلی میں۔ یہ نہیں کہا کہ چل ٹھیک ہے یار میں مسجد میں جا کے ڈرتا ہوں، مسجد میں جا کے سجدہ کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، گلی کے اندر ہی سجدہ کر دیا۔ یہ دونوں روایتیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج یہاں آپ کسی کو شرعی مسئلہ نہیں بیان کر سکتے، وہ بھی مسجد کے اندر سجدہ کرنا ہے اس نے، یہ نہیں بیان کر سکتے، اسے بتا سکتے یار سجدہ آپ نے رب تعالیٰ کو ایسے کرنا ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں پیچھے سے پاؤں اٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں پڑتی کہ ان کو بیان کر دیا جائے مسئلہ یہ والا۔ یہیں پہ عبدالغفور صاحب ہیں، اکٹھے ہم گئے گجرانوالہ میں، وہاں ایک نکاح تھا، مولوی صاحب نے نماز پڑھائی، نماز جو ہے وہ خلاف سنت، اور خلاف سنت بھی ایسی کہ جناب وہ مکروہ تحریمی تک بات جا پہنچی۔ میں انتظار میں رہا، انہوں نے مجھے کہا بھی جی وہ بلا رہے ہیں جن کا نکاح پڑھانے چلیں۔ میں نے کہا ذرا انتظار کریں، میں مولوی صاحب کو ذرا مسئلہ بیان کر دوں، لوگوں کو ذرا چھٹ لینے دیں۔ لوگ جو ہیں وہ سارے آگے پیچھے ہو گئے، 2 بندے آگے بیٹھ گئے مولوی صاحب کے ساتھ مسئلے پر۔ میں نے ان کے سامنے بھی بیان نہیں کیا کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ میں نے ان کو کہا حضرت بات کرنی ہے آپ سے، بڑی خوشی سے کھڑے ہوئے ہیں، جی فرمائیں۔ اندر میں لے گیا، اندر کونے میں مسجد میں جا کے میں نے کہا جی آپ نماز جو پڑھا رہے ہیں، آپ کی اس نماز میں یہ خرابی ہے، اس کو ذرا دور کر لیں، بس اتنا کہنا تھا۔ لو جی، سخت جلال، فل غصے میں، اس نے جواب تک نہیں دیا میری بات کا، فوراً غصے میں جناب ایسے گھما اور آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دماغ خراب ہے بھائی، مجھے سمجھائے گا تو اب بتائیں؟ یعنی یہ حساب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کو اکیلے میں سمجھائے تو اس نے عزت دی ہے، جو لوگوں میں سمجھائے گا تو اس نے اسے رسوا کی ہے۔ تو اکیلے میں سمجھانا بھی اس کو بے عزتی لگ گئی، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اسے کہا گیا تو اللہ سے ڈر، نماز تیری صحیح نہیں ہے، نماز صحیح کر لے، تیری اپنی نماز کا مسئلہ نہیں، پوری جماعت کا مسئلہ ہے۔ 150 سے 200 بندے نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، ان سب کی نماز کا مسئلہ ہے، لیکن اس بندے نے جناب اپنی بے عزتی اور توہین سمجھ گیا وہ بندہ، فوراً جناب منہ غصے والا اور آنکھیں ترچی۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب ہسپتال نہ لے جانا پڑے اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھیں، تو فرعون جو ہے نا اندر کا، یہ بندے کو حق نہیں سننے دیتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکنے دیتا فرعون جو ہے۔ اب دوسری بات دیکھیں، ایک تو بات یہ انسان بھول جاتا ہے جو اپنی ہوائے نفس کو ہی خدا مان لیتا ہے اور اپنے آپ معبود بنا لیتا ہے، اسے اپنے آپ کو خدا بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میرے سامنے سارے سجدہ ریز ہو جائیں، حالانکہ سجدہ کسی ذات کو جائز ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی۔ اور دوسرا دیکھیں، دوسری بات کون سی ہے جس سے یہ اعراض کرتا ہے، جس سے یہ منہ پھیر لیتا ہے، جو اس کو یاد نہیں رہتی بات؟ حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بندے میں رکھی ہیں۔ اطاعت کو دیکھ لیں، اطاعت کو دیکھ لیں، اطاعت 2 طرح کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
ایک اطاعت جو ہے وہ اختیاری ہے، ایک اطاعت جو ہے وہ غیر اختیاری ہے۔ اختیاری اطاعت جو ہے اس کو تشریعی اطاعت کہہ لیں، اور غیر اختیاری اطاعت جو ہے وہ تکوینی اطاعت کہہ لیں اسے۔ کون سی اطاعت ہے؟ تکوینی اطاعت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اب کو بندہ یہ کہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خلاق کائنات نے جو اس کو اپنی اطاعت کروانی ہے وہ کروانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لہو وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں راضی خوشی بھی اور مجبور ہو کر بھی۔ مجبور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنا فرما بردار کیسے بنایا ہوا ہے، وہ اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ راضی خوشی والے تو کر ہی رہے ہیں نا جو آپ کر رہے ہیں، مجبور ہو کے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں۔ کیسے پابند ہیں اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ سمجھ آئے نا جی؟ مثال کے طور پر بھوک کا لگنا اور پیاس کا لگنا یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے بندے میں بھوک لگنے والا اور پیاس لگنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی نظام رکھا ہے روٹی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ بھوک کو ختم کر دے، اور پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ پیاس کو بجھا دے۔ جیسے پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ آگ کو بجھا دے، آگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ کسی شے کو جلا دے۔ نہیں سمجھ آئے؟ یہ تاثیر رکھی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی ہے۔ اب وہ بندہ یہ کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مانتا ہی نہیں، اسے کہو کہ جب بھوک لگے نا پھر کچھ نہ کھایا کر، نہیں، مجبور ہو کے مان تو رہیں، جب بھوک لگے کچھ نہ کھایا کر، جب پیاس لگے کچھ نہ پیا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پابند کیا ہے کہ سننا کان سے ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں اپنے گھٹنوں سے سنتا ہوں، ناک سے سنتا ہوں، سونگتا وہ کان سے ہے، دیکھتا جناب وہ گھٹنوں سے ہے، چلتا جناب اپنے کندھوں کے بل ہے۔ نہیں، بھوک اس کو اس کے رانوں میں لگتی ہے کوئی ایسا؟ پوری دنیا میں سنتے سارے کانوں سے ہیں، سونگتے ناک سے ہیں جی، کھاتے منہ سے ہیں۔ وہ بندہ ایسا ہے کان کے ذریعے کھا رہا ہو، وہ کھاتا کان کے ذریعے؟ وہ بندہ کہے جی نہیں جی بچے جننے والا عمل جو ہے نا میری بیوی کو تکلیف دیتا ہے تو لہٰذا آج کے بعد میں کروں گا، کر سکتے ہیں؟ بچے جننے کی بیوی پابند ہے، میاں بیوی کے نکاح کے بعد بچے پیدا ہونا اس معاملے میں بھی یہ پابند ہیں، اور بچہ کب پیدا ہونا ہے اس معاملے میں بھی یہ پابند ہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے، دینا بھی اسی نے ہے اس معاملے میں بھی یہ پابند ہیں، خود بخود بھی کچھ نہیں کر سکتے، دنیا میں آنے میں بھی اسی کے پابند ہیں، خود بخود آ سکتے نہیں ہیں۔ اگر یہ خود بخود آنے ہوتے نا، اپنی مرضی کرنی ہوتی انہوں نے، تو آج تک فرعون نہ جاتا یہاں سے، بار بار آ جاتا ہیں۔ کبھی مصر میں آیا ہے تو پھر جناب وہ کبھی مودی نہ آتا یہاں پہ، مودی کی جگہ بھی وہی ہوتا، پھر یوگی گنجا پلیت جو ہے یہ بھی نہ آتا، اس کی جگہ بھی اس کا حامان ہوتا ہیں جی۔ یہ جتنے بھی آج بدماش لگے پھرتے نا پیسوں والے، یہ نہ ہوتے، قارون نہیں ہوتا ہر طرف، اسے کون سی زندگی اپنی کوڑی تھی، اس نے کہنا تھا بھائی میں نہیں آیا اور کوئی نہ آئے یہاں پہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پابند ہیں سارے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ خلاق کائنات کے پابند ہیں سارے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تشریعی اطاعت کا فرمایا کہ وہ نہیں کر رہے، وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے ان سے قیامت والے دن، نہیں سمجھ آئے؟ 2 قدموں پہ چلنے پہ پابند ہیں، 2 قدموں پہ ہی چل رہے ہیں، ہے نہیں؟ پکڑتے ہاتھ سے یا ناک سے، کوئی شے نہیں پکڑتے، مکہ مارتے ہیں تو ہاتھ سے مارتے ہیں، اپنی ٹھوڑی نہیں مارتے کسی کو، ٹھوڑی مارتے ہیں کسی کو، لڑائی پڑے تو ٹھوڑی سے ٹھوڑ مارتے ہیں، مکے سے مارتے ہیں نا، ہاتھ سے مارتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور سارے کے سارے ان معاملات میں یعنی تکوینی طور پر سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پابند ہیں۔ تو یہی اطاعت جو ہے، اس اطاعت کو ہی سجدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بالغدو والآصال، فرمایا کہ یہاں تک کہ وظلالہم، یہاں تک کہ سائے جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ سائے جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی غور کرنے والی بات ہے، بلکہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہاں آیت مبارکہ میں من جو ہے یہ عموم کے لیے ہے۔ من کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا ہے، زمین میں ہو آسمان میں ہو۔ اب ذرا غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سجدہ سارے تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے سجدہ کرنے والے ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے سجدہ کرنے والے ہیں، جو بھی ہیں زمینوں میں آسمانوں میں، سارے سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ ذہن میں رہے، ایک جواب جو ہے نا جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ بھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا جواب، سارے سجدہ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ سب پر اللہ نے سجدہ واجب کیا ہوا ہے۔ سمجھ آئے؟ سب پر اللہ تعالیٰ نے سجدہ واجب کیا ہوا ہے، اب وہ کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے۔ سمجھ آئے نا؟ سب پر سجدہ واجب ہے، ایک جواب اس کا ہو گیا۔ اب دوسرا جواب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اس سجدے سے مراد جو ہے یہ وہ والا سجدہ ہے جو تکوینی سجدہ ہے، یعنی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں، تکوینی احکام اللہ تعالیٰ کے، اس کے یہ پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موت کا جب وقت آنا ہے تو کوئی رہ سکتا ہے پیچھے؟ کوئی ایک لمحے کے لیے آگے بڑھ جائے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر رک جائے، وہ کہے نہیں میں نے ابھی نہیں جانا، میں نے کچھ دیر ٹھہرنا ہے، فلانی بوتل پی لوں گا، میں سیرپ پی لوں گا، 2-4 ڈوزیں لے لوں گا۔ پہلے خوراکیں ہوتی تھی، اب ڈوزیں آ گئی ہیں کہ نہیں؟ ابھی میں فلانی ڈوز لے لوں گا تو مجھے ڈوز جو ہے وہ بچا لے گی۔ وہ تو کبھی بچے ہیں؟ کبھی نہیں بچے۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جو مریض کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے تو آپ کا مریض نہ مرتا۔ تو جس جگہ کھڑے ہو کے مریضوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہم اس کو بچا لیتے، اسی جگہ خود مر جاتے ہیں بیچارے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تکوینی طور پر جھکایا ہوا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اگلا دیکھیں، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدوِ صبح کے وقت، وَظِلَا اور والآصال اور شام کے وقت۔ تو سایہ تو صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی سایہ ہوتا ہے وہ تو سارے کا سارا پھر سجدہ کرتا ہے، سایہ تو سارا دن ہوتا ہے۔ تو یہاں صبح کا اور شام کا 2 وقت کیوں کہے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام کو یہ سجدہ کرتے ہیں، باقی ٹائم میں سجدہ نہیں کرتے؟ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ کہ صبح کو اور شام کو سجدہ کرتے ہیں، باقی وقت میں سجدہ نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جی، چونکہ سویرے کا وقت اور شام کا وقت سجدوں، یہ سائے جو ہیں ان کے گھٹنے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ کون سا وقت ہوتا ہے؟ گھٹنے بڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 اوقات کو بطور خاص کے ذکر فرمایا ہے، وگرنہ ہر وقت کا سایہ جو ہے، چونکہ یہ سایہ 2 چیزوں سے کھڑا ہوتا ہے، سورج سے اور چاند سے۔ اب کوئی یہ نہ کہ دیے سے بھی ہوتا ہے، فلانے سے بھی ہوتا ہے، ڈھمکانا سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی سارے کے سارے اسی کے مظہر ہیں، سارے کے سارے اسی کے مظہر ہیں۔ یہ وہ دیا ہو، موم بتی ہو، لائٹ ہو، جو بھی شے ہو، سارے کے سارے اسی کے مظہر ہیں۔ تو چونکہ سورج اور چاند جو ہیں حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کا چلنا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کا ٹھہرنا، یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند رہنا ہی سجدہ کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سمجھ آیا نا؟ ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند رہنا کیا کہلاتا ہے؟ سجدہ کہلاتا ہے۔ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند ہو جائے تو کیا خیال ہے، وہ سجدہ نہیں کرے گا رب تعالیٰ کو؟ تو سجدہ جو ہے حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کو کہا جاتا ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو ناک ماتھے رگڑ لیا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پیچھے کیا رہ گیا یار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، بھی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، میں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، میں اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات والارض،
جو کچھ زمینوں میں ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو بھی زمینوں میں ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، طوعا و کرہا، راضی خوشی بھی، و کرہا اور مجبور ہو کر بھی، وظلالہم بالغدو والآصال، اور صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں سائے تک وہ بھی رب تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔